اگر مسلم ہے تو ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں ہے، جی جی برائے صاحب ایزی ہو جائے، ان کو کہ جی ٹائم اوکے پورا کر لیں اپنا، پھر مجھے اوکے ٹائم دے. ٹائم پورا کر لیں جی. ٹاپک بتانا تھا نا، کریں بات اب. جی ٹھیک ہے ٹائم پورا کر اوکے. لیا. اصل میں دیکھیں بات سنیں، میں نا ایک چھوٹی سی ایڈ کر آصف دیتا بھائی ہوں بات. میرا موقع، آصف بھائی میرا موقع، نہیں آپ لیجیے گا موقع، آپ ہی کو دے کے 3 مانا منٹ. کریں. جی میں نہیں سن لینا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں نے یہ جو سٹارٹ ہوئی تھی نا ڈسکشن، اس میں نے یہ کہا تھا کہ ایک احمدی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس آصف بات بھائی آپ کو ڈرے نا ایکسیپٹ نا، کرے. آپ گھبرائے. واقعی ان کی بات صحیح ہے ابو الحسین کی، اگر یہ کافر نہیں تو پھر کافر ہے کون؟ اگر مسلمہ کذاب کے ماننے والے کافر نہیں تو کافر ہے کون؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی کوئی شخص اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کذاب اور دجال ہوگا، جو ان کی سلاسون کذابون جو حدیث ہمارے سامنے ہے، تو پھر مسلمان رہا کون؟ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ٹوسٹ کیا گیا آصف بھائی کی بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں بات آپ کی بڑی پیاری مجھے لگی بڑا صاحب، کہ پرسن سپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے پرسن سپیسیفک ہونے کا؟ ابھی دیکھیں جیسے آصف ندیم بھائی ہیں، آصف ندیم بھائی نے اپنی ریسرچ کر رہے ہیں. آصف ندیم بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ حدیث میں مانتا ہوں کہ وہ آنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک بھائی بیٹھتے ہیں پرسن سپیسیفک کو میں بتا رہا ہوں، ان کا نام ہے ناصر احمد صاحب، وہ جواد بھائی کے بڑی ہیں بڑے. وہ کہتے ہیں میں مرزا صاحب کی مریمی کیفیت کوئی نہیں مانتا، ان کا تو دعوی اڑا کے رکھ دیا انہوں نے نبوت کا. کیا یہ ڈیفرنس اوپینین پہ وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، آپ لیمٹ چیک کریں. اچھا ڈیفرنس اوپینین میں آپ کو اور مزے کی بتاتا ہوں. مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ احمد کا ہے نا وہ مرزا غلام احمد کا ہے. حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں قرآن میں جو لفظ احمد کا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب بتائیں دونوں میں سے کافر کون ہے؟ دونوں میں سے قرآن کا انکاری کون ہے؟ مطلب آپ چیک کریں. یہ واحد دنیا کی قوم آئی ہے. ہمارے ہاں تو ہو سکتا ہے نا کوئی نور ہے کہ بشر ہے، کوئی کہ یار ہاں میں دیکھ رہا ہوں حدیثوں سے مجھے ملتا ہے کہ حیات عیسیٰ ہے، میں قرآن سے سرچ کر رہا ہوں کچھ مجھے. یہ وہ دنیا کی قوم ایک پائی گئی ہے وڑائے صاحب جو کہتی ہے نبی ہے کہ نہیں. طاہر امجد صاحب کو یہ کافر مانتے کہ مسلمان مانتے؟ طاہر امجد صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی دعوی نبوت کیا وہ کذاب ہے، دجال ہے. طاہر احمد کی سٹیٹمنٹ ہے، طاہر امجد صاحب کی، ٹونی کی. اس نے کہا ہوا ہے، اس نے کہا دار اسلام سے خارج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا. تو بات پتہ کیا ہے، ٹاپک آپ نے کیا لگایا ہے موڑ کے وہ کدھر. یہ ہوتی چھوٹی چھوٹی منی شرارتیں، یہ شرارتیں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب باقی مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ ان سے پوچھے کہ جو قادیانی، میں ابھی ریکارڈنگ چلا دوں گا، جو یہ کہہ دے کہ قرآن پاک سے جو مریمی کیفیت کا دعویٰ نکلتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مرزا طاہر نے جھوٹ بولا ہے، مرزا طاہر نے غلط بیانی کی ہے. ان سے کہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے. تو میرا ٹائم ختم ہوتا ہے، باقی پھر آگے چلتے ہیں. جی تھینک یو جی تھینک یو جی فیصل. جی جزاک اللہ. پہلی بات یہ کہ میں آصف ندیم بھائی کو کہوں گا کہ بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کا سٹانس ہے گو کہ اس طرح اگر کامنٹس کریں گے وڑائر صاحب میرے بھائی کو ٹارگٹ کریں گے، میں ان کے ساتھ بہت پیڑی کروں گا. جواد صاحب دیکھیں نا، انہی منی اندر ڈال رہے ہیں، انہی منی ڈال جواد رہے ہیں. صاحب میری بات سنیں نا، کو نیچے اتار دیں. دیکھیں آصف صاحب کو دیکھیں پرسن اسپیسیفک کتنی دفعہ بھائی ایک منٹ، ایک بندے کو کیوں یہاں پہ نہیں، میں لگا دیتا ہوں ٹائم میں شروع سے لگاتا ہوں، لیکن اتنی مہربانی کریں کہ آصف صاحب کو ہم نے ایز اے پرسن ٹارگٹ نہیں کرنا. میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے درخواست ہے. ان کو اگر مخاطب کر کے کوئی چیز کہہ رہا ہوں تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ انہوں نے اپنی باری میں جو ان کا دل آیا ہے انہوں نے بات کی ہے. جواد صاحب عقائد کے اوپر بات کرنی ہے، پرسن اسپیسیفک بات. سر میں ٹائم آپ کا لگاتا ہوں، لیکن پرسن اسپیسیفک ہم نے بات بالکل نہیں کرنی. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ لوگوں کی لائف جو ہیں ایٹ سٹیک چلی جاتی ہیں. میں جواد صاحب اس کو ایرونیسلی نہ لیں، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے اوپر سختی کی جا رہی ہے، ہمیں تو آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اٹ شوڈ بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ، ناٹ ٹو پٹ سمبڈی میرا ٹائم لگائیں، فائدہ کوئی نہیں ہے اس چیز کا، فائدہ کوئی نہیں ہے. میرا ٹائم ذرا ریسیٹ کریں، 3 منٹ کا دوبارہ لگا دیں. لیکن آپ پرسن اسپیسیفک بات بالکل نہیں کریں گے. میں دیکھیں جو موضوع ہے، جو بات ہے، انہوں نے بھی آ کے آصف ندیم صاحب کی بات ہی کی نا. میں نے وہ ٹھیک ہے لیکن پرسن چلے میرا ٹائم ذرا ریسیٹ کر دیں. جزاک اللہ. اچھا پہلی بات یہ کہ آصف ندیم صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی میں اس کے ساتھ ہوں، اور میں آصف ندیم بھائی کو ایڈوائز کروں گا کہ ایمان میں، اپنے عقیدوں میں، اپنے قرآن کے ڈفرینس آف اوپینین میں سٹینڈ کرنا چاہیے اور فرملی سٹینڈ کرنا چاہیے. گو کے سیکر نے ایک شوگر کوٹڈ بیان دے کے
کوشش کی کہ آصف ندیم صاحب کو کسی طریقے سے اس بریکٹ میں لے کے آیا جائے جو مسلمانوں کی بریکٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک کوشش ہے، ان کی اپنی ایک خواہش ہے. انٹرسٹنگلی آج سب نے ایک چیز دیکھی ہے، انی منی منامو اس طرح کی باتیں چھوڑیں، کیا کرنی ہے. کہتے ہیں میں نہیں ہوتا، سیکھ تو لے پہلے. ذرا افضل بھائی میری ذرا ریسیٹ کر دیں ٹائم، ارے انٹرپٹ نہ کریں جی، وہ پہ ٹائمر تھینک یو، ہوتا ریسیٹ کر دیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. تو سیکر میک نے شور کریں کہ سوالوں کا جواب بھی دیں. ادھر یہ جی ایک جی پرسن پہ آپ کا ٹاپک ڈی ریل ہو رہا ہے، یہ حرکت کرنی ہے تو اس کو نیچے یہ اب بٹھائیں. یہاں یہ ٹاپک سوالوں کا ریسیٹ جواب کر دیں دیں. بیٹھ کے. افضل بھائی میرا اس سے ٹائم ٹونی ریسیٹ کے کر بارے دیں. میں پوچھیں، ٹونی کافر ہے کہ نہیں پوچھیں اس سے. ابھی ناصر احمد ریسیٹ کافر کر ہے کہ دیں، نہیں پوچھیں اس سے. ابھی ریسیٹ کر دیں پیارے بھائی میری، جزاک اللہ، میرا ٹائم جی جی ریسیٹ کر دیں. جی جی آپ اچھا ٹاپک پہ رہیں کرنے آیا پلیز. ہوں آپ کو، میں آپ کو ریسیٹ جی ہی جی کرنا. بالکل بالکل، کانوں سے مجھے بھی پکڑنا آتا ہے. ٹھیک ہے، کانوں سے پکڑ کے اوپر اٹھانا آتا ہے، نیچے ٹانگے اگلا مارتا رہتا ہے. دیکھیں انٹرسٹنگلی انہوں نے کیا بات کی کہ وہ ابھی ریسرچ کے فیز میں ہیں، ریسرچ کے فیز میں ہیں. ان کے نتیجے کا ہمیں نہیں پتا کہ ان کا ایمان ہے کیا، وہ ریسرچ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس ریسرچ کے اینڈ پہ یہ عقیدہ اپنا پختہ کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یا یہ اپنا عقیدہ پختہ کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. میرے پیارے بھائی، اس ریسرچ کے فیز میں فی الحال ٹیمپرری ان سے صرف اتنا پوچھ دیں افضل بھائی کہ ان کو کس بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. ایکسیپٹیبل، مسلمان ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے، قرآن کی ڈفرینس آف اوپینین ہے آیات میں، اور مجھے مسلمان سمجھنے میں اس پہ بھی ریسرچ جاری ہے. یہ کیسا ورژن آف اسلام ہے جس کے اندر خود بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس کو اپنی مرضی سے، خواہش پہ ہے نا، خواہشات پہ ہے، اپنی خواہشات پہ ہے کہ ہم نے کس کو اپنے ساتھ اپنی بریکٹ میں رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا. رائٹ، یہ تو اپنا من گھڑت اپنی طرف سے گھڑا ہوا اسلام ہو گیا نا، وہ ورژن آف اسلام جو اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے. رسول اللہ کے اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی بات رہی کہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانا وہ کہہ دیا. بھائی میرے ڈفرینس آف اوپینین، میرے سے ڈفرینس آف اوپینین جتنا مرضی کوئی رکھے، وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو میری نظر میں وہ مسلمان ہے، میں اس کو مسلمان ہی کہوں گا. سمپل سی بات ہے. اللہ کے ہاں اس کا کیا رتبہ ہے، اللہ اس کو کیا انجام دیتا ہے، وہ اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کافر اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. لیکن پیارے بھائی وہ سب ریسرچ کے فیز میں ہیں. سیکر صاحب وہ جتنے لوگ، طاہر امجد، ناصر احمد، جتنے نام آپ نے لیے ہیں وہ ریسرچ فیز میں ہیں. میں بحیثیت احمدی بھی ریسرچ فیز میں ہوں. ہے ہمت مجھے اسلام کے دائرے میں ڈالنے کی؟ میں ریسرچ کر رہا ہوں. میں اس وقت ریسرچ کر رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے. ہمت کرو کو کہ جواد تم مسلمان ہو جب تک تمہاری ریسرچ پوری نہیں ہوتی. عجیب قسم کے معیار، اپنے لیے معیار کچھ، لوگوں کے لیے معیار کچھ، اپنی مرضی سے ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، کھانی ہے تو کھا لو، نہیں تو ٹھیک ہے، اگلے کا کڑوا تھو تھو. یہ کیا دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اپنی آئیڈینٹی کا ہی نہیں پتا جس کو، وہ کیا دنیا کو میسج دے گا؟ اور دعویٰ کرنا کہ ہم سچا وہ اسلام ہے جو رسول اللہ کا اسلام ہے، اپنی مرضی سے جو دل میں آیا کہہ دیا، جو چلو خواہش بس ہوئی وہ کہہ دی. ٹائم ہو گیا. بڑا صاحب ٹائم لگایا جی میرا. بڑا صاحب اس کا ٹائم نا 1 منٹ لگایا کریں، کیونکہ اس میں بات کا جواب جو کوئی نہیں دینا ہوتا. ہاں اس کے 10 منٹ لگایا کریں افضل صاحب، اس کے 10 منٹ لگائیں، اس کے 10 میرا منٹ. دوبارہ ٹائم شروع کریں. میرے ایک سوال کا جواب جی میں ٹائم دوبارہ سیٹ کرتا ہوں. دوبارہ ٹائم صاحب شروع آپ کریں ہیں، اس کا. آپ صاحب آیا تسی جی بالکل ہوں جی، ذرا بس دیکھیں یہ میری آخری باری ہے جی، اس کے بعد بھائی بھی بات کریں. اس کا میرا ٹائم دوبارہ شروع کر دی، 3 منٹ لگائیں ذرا. اچھا دیکھیں وڈائچ صاحب کتنی مزے کی بات ہے، دوبارہ ٹائم لگا دیں. کتنے مزے کی بات ہے. مرتا مر جائے گا کبھی جواب نہیں دے گا. آپ وڈائچ صاحب میرے ٹائم کے اندر ہی صرف اور صرف چھوٹا سا سوال اس سے پوچھ دیں، کیا یہ مجھے آصف ندیم کو، عابد حسین طاہر کو، ہم اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان کہتے ہیں، یہ مسلمان مانتا ہے؟ کہیں ذرا اس کو جواب دے دیں ہاں یا نہ. اس نے بھی بڑی دعویٰ کیا ابھی، اس کو کہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. ہاں جی جواد صاحب مائک کھول کے ہاں یا نہ کر دیں. مانتے ہو مسلمان میں؟
डोलो भाई, आपने बात खत्म कर ली है तो मेरा टाइम शुरू हो ना जाए। ना आए भाई, हाँ जवाब जी, का काम हो गया, हाँ जवाब के जी, दावे जवाब बढ़ का गए काम सारे हो के गया। सारे, अगर टाइम खत्म हो गया पांडे तो में मैं बढ़ बात गया करूं। जवाब। हाँ जी, खोल अगर ना ना ना, अगर जवाब दे, हिम्मत हाँ है, या ना में, हाँ मुसलमान जी, मानता है कि बात मुकम्मल हो गई है तो मैं अपना टाइम शुरू करूं। एक ना, ठीक बड़ा है, हेड बात साहब, मैं मुकम्मल अपने कर ली है टाइम तो में इसको अपना अलाउ टाइम कर रहा शुरू हूँ, ये करूं। कि हाँ या ना में जवाब दे, और इसको कि प्यारे जवाब दे, मुझे अपना मुसलमान अपनी मानता है कि बात नहीं। पूरी करो। अगर टाइम छोड़ना है छोड़ दो। ये देखो एक मिनट है, नहीं ना, वो जल्दी बोल, मुसलमान मानता है कि नहीं मानता मुझे और आबद और हुसैन को? प्यारे अपनी बात पूरी करो, खुद मुसलमान हो के जवाब दे, नहीं। जवाब हाँ दे, जी, जवाब दे, हाँ जी, जवाब। मेरा टाइम में तुझे मैं वो 20 मिनट 20 चलो सेकंड तेरे, जल्दी बंद बता करो मैं टाइम। मुसलमान ले मानता अफजल भाई टाइम लगाए मेरा, ना ना ना, मेरा टाइम अब लगाया, जल्दी उसने बोल, टाइम मेरे मुझे दे टाइम में दिया। बोल, मुसलमान तुमने खुद मानता है कि किया नहीं ना मानता? टाइम, ठीक है, अपना बंद करो, मेरे म्यूट टाइम करो। में बोल, मुसलमान चलो मानता है म्यूट कि करो नहीं ना, मानता? म्यूट करो, तुमने खुद नहीं ना किया। ना ना, तूने मेरा म्यूट टाइम करो खा ना, लिया, अपना म्यूट करो। जल्दी बताओ, और जल्दी प्यारे बोलो, म्यूट मुसलमान कर, मानते हो कि नहीं? म्यूट कर, शाबाश। मुसलमान मानते हो कि तो नहीं? शाबाश मेरा बच्चा, म्यूट कर। मुसलमान मानते हो कि नहीं? मेरे प्यारे मुसलमान म्यूट कर, चल शाबाश। अफजल मानते भाई हो मेरा मुसलमान? तूने मेरा मुझे टाइम मुसलमान लगाए, कहा है? मेरा टाइम बड़ा हेड लगाए, साहब इससे पूछे मुझे मुसलमान मेरा मानता है टाइम कि नहीं, से लगाए। पूछे। प्यारा प्यारा अल्लाह बड़ा का हेड साहब मुसलमान, इसको कहे अल्लाह का मुसलमान मानता है कि मुसलमान, नहीं मानता? अल्लाह के मुसलमान, म्यूट लगाओ। चलो अफजल भाई मेरा हाँ टाइम लगाए, मुसलमान, चले मेरा मेरा टाइम टाइम दोबारा लगाए। शुरू करे, जिससे हाँ जवाब मेरा दे, टाइम टाइम लगाए। दोबारा शुरू करे हाँ मेरा, जी, टाइम दोबारा मेरा क्यों टाइम शुरू शुरू करे नहीं, जी। कोई टाइम दोबारा बीच शुरू नहीं होगा, में काहे का बोल शुरू पड़ा होगा। है इसने, नहीं नहीं क्या। यार देखे ना, उसका प्रोग्राम और बढ़ चुका है, मेरा टाइम प्यारे शुरू करे बड़ा दोबारा। तुम बड़े तुम हॉकी मैच खेलते हो, तुम्हें आओ अच्छा तुम्हें चलो बताता हूँ छोड़ो गिल्ली डंडा होता उसको, क्या है। छोड़ो, चले जी, हाँ जी, अब छोड़ो चलो म्यूट छोड़ो लगा लो, मेरा टाइम शुरू छोड़ो। हो गया। अच्छा टाइम बड़ा शुरू हेड नहीं हो साहब इस गया। तरह है, बड़ा हेड एक साहब इस मिनट तरह अफजल है, भाई, एक मिनट, टाइम, इसका इसका टाइम दोबारा बंद शुरू नहीं कराएगा होगा। यार। अफजल भाई इसका यार टाइम बड़ा हेड शुरू साहब नहीं इसका होगा, टाइम बंद कराएगा, मैं ये नहीं क्या कर बोलने रहा है? दूंगा। अफजल ये साहिब क्या इसका कर रहा टाइम, है? इसने तू खुद क्यों नहीं अंदर कहा बोलने था। देगा? पट रस्सी खुल गई है, मेरा टाइम है यार, तुम्हें 20 सेकंड दिए थे, तुमने अफजल नहीं जवाब साहब देना, चुप हो चले, जाओ फिर। चलो 3 मिनट बोलो, बोलो 3 मिनट, देखते हैं क्या बोलते हाँ हो। जज़ाकल्लाह, आप म्यूट लगा ले, म्यूट लगा ले, बड़ा हेड साहब फिर शुरू कर दे मेरा टाइम। मैंने भाई अपने टाइम में 20 सेकंड दिए थे कि जवाब दे दो, जवाब आप नहीं दे सके तो आप चुप कर जाओ, फिर जवाब नहीं देना। देखें क्या मजे की बात है, इस बंदे का अब चूंकि ये जवाब कभी नहीं देगा, क्योंकि अब ये स्पॉट पे आ गया, कभी जवाब नहीं देगा, ठीक है। इसने कहा कि जो शख्स किसी अपने आप को मुसलमान कहता है, मैं उसको मुसलमान कहता हूं। इसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर कहा भी आपके सामने बैठ के। पता है क्यों कहा है? उन्होंने लिखा है कलमतुल फसल में, या तो मिर्जा गुलाम अहमद के मुनकरों को मुसलमान कहकर मिर्जा गुलाम अहमद को काफिर कहो, या मिर्जा गुलाम अहमद को नबी मानकर उसके मुनकरों को काफिर जानो। यह नहीं हो सकता एक वक्त में दोनों मुसलमान हो। यह खबीस अकीदा है, खबीस अकीदा लेके आते हो, झूठ बोलते हो, दुनिया के सामने दगा करते हो। तुमने मिर्जा गुलाम अहमद को काफिर कहा भी बैठकर, और जिसको नबी मानते हो उस पर कुफर का फतवा लगाते हो। कोई शर्म नहीं आती? यहां पे झूठ बोलते हो लोगों के सामने, ये तुम्हारे अकीदे, इतने घटिया अकीदा लेके दुनिया के सामने तबलीग करते हो बैठकर। यहां पर कैनेडा का पोस्टर नहीं, यहां पे मातम का पोस्टर लगाओ बैठकर, लानत लिखो इधर बैठ के। तुम लोग कितने झूठ बोलते हो तुम लोग यार, घटिया अकीदे लेकर यहां पे दुनिया को तबलीग करने आते हो। हम मैं मुसलमान मानता हूं, मैं मुसलमान मानता हूं। ताडे नहीं सी मनदे अब्बा जी मुसलमान किसे नू, और कहते सी जेड़ा मैनू मुसलमान मनदा मैं उन्होंने भी मुसलमान नहीं मनदा। कभी पढ़िया हो तो पता हो ना, ताड़ा लिटरेचर लिखिया की है। फलाना क्या करता है, आसिम नदीम तुम क्या बताओगे, फलाने तुम क्या बताओगे। उसकी रिसर्च आधी मुकम्मल हुई, ताडे वड्डिया ने रिसर्च करके ताडे मत्थिया ते मल चढ़िए, इसलिए दुनिया तुहानू काफिर काफिर कह रही है। ऐसे रिसर्च के उत्ते यहां पे फनकारियां नहीं लगानी, इधर बैठना है तो कॉलेज सदीद से काम लिया करो। तुम में इतना तब पढ़ दिए तुम अपने लिटरेचर को डिफेंड कर सको, इतना तब पढ़ दी तुम अपने लिटरेचर को डिफेंड कर सको। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इस टाइम 60 लोगों के सामने तुमने काफिर करार दिया, 60 लोगों के सामने तुमने काफिर करार दिया, तुमने मुफ्तरी करार दिया है। मिर्जा साहब कहते हैं जो मुझे नहीं मानता वो मुझे मुफ्तरी आला करार देता है, जो सबसे बड़ा कुफर है। तुमने जो मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुफ्तरी आला करार देता हूं, तेरी जुर्रत कैसे हो तो मुझे मुसलमान की, अगर तू अहमदी है तो तुझे शर्म नहीं आई? मुरब्बियों ने तुझे यह सिखाया, तेरी जमात ने तुझे यह कीदा सिखाया कि तू बैठकर मिर्जा गुलाम अहमद के काफिरों को तू मुसलमान कहेगा? झूठ बोलते हो तुम, यह है तुम्हारा दगा, यह है मैनिपुलेशन जो तुम दुनिया के सामने शुगर कोटेड करते हो। मैंने शुगर कोटेड नहीं की, मैंने शुगर कोटेड नहीं की भाई, ये दुनिया के सामने तुम्हारा कुफर है जो हम यहां करते। यहां बैठ मैं मुसलमान मानूंगा, फलाना मुसलमान मानेगा, आसिम नदीम ने आपने मुझे फलां कह दिया। शर्म करो यार, शर्म करो कि एक पर्सन को बैठकर शरारत कर दी। तुमने ये शरारत कादियान से शुरू की, आज तक शरारत करोगे, मुसलमान तुम्हारी हर शरारत वाड़ देंगे पकड़ के, हर शरारत वाड़ेंगे। लेकिन तुम्हारा अकीदा इतना गंदा, इतना पोसीदा, और मैं तुम्हें कहूंगा हिम्मत कर जवाद, अपने अकीदे ऑन किया कर, हिम्मत किया कर, मान जिसको नबी माना उसकी तो मान, किसी और की मान ना मान। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, पहली बात ये कि तकरीर करने का फायदा कोई नहीं, शायद शर्म आ रही थी,
सीकर को समझ थी कि भाई मेरे अगर इसके साथ ये वाली बातें ना की गई गलीज अकीदे, सीकर तुम्हारे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम ये बता सको तुम्हारा अकीदा अपना है क्या। 200 साल पहले वाला अकीदा कोई लिया कि 300 साल पहले वाला अकीदा लिया है? गंदे गलीज अकीदों पे तुम अपने इस्लाम को चला रहे हो। जिस इस्लाम को तुम फॉलो करते हो, जो दीन मौलवियत है, जो मौलवी गंदी दाढ़ी वाले और ऊंची सलवारों वाले से लिया हुआ है, दुनिया का सबसे गलीज अकीदा है जिसके ऊपर तुम हो। अब ये कभी दाढ़ी को इस चीज टारगेट का कर रहा है सुन्नत कभी रसूल इस को, चीज इसको का पट्टा डाल, तुमने मेरा टाइम शुरू से लगाया जाए, मेरा इसको टाइम पट्टा शुरू डाले, से लगाया जाए, मिर्जा ताहिर की फ्रेंच मेरा उतार टाइम देनी मेरा टाइम पड़ेगी, शुरू इसको से पट्टा लगाया डाल, जाए ना, सुनने की मत होनी चाहिए। इसको अफजल भाई पट्टा मेरा डाले, टाइम नहीं शुरू तो किया मिर्जा था। साहब की दाढ़ी मैंने खींच देनी अफजल है। भाई इसने इसको भी पट्टा सेम डाले। अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मुझे पूरा बोलने का हक है। इसको के सुने, मेरा टाइम रीसेट करें, आपकी दाढ़ी नहीं लाई बीच मेरा में, टाइम इसलिए 3 दाढ़ी मिनट पे का ना जाना, रीसेट करें, सुन्नत रसूल है, तमीज से बात करना। रीसेट करें ना इसको, अभी मैं बताता हूँ इसको के रीसेट करें। इतना ये आया, रीसेट करें। अफजल भाई मेरा टाइम स्टार्ट करें ना शुरू से 3 मिनट का, उसका 3 मिनट तो क्या मैं तेरी कल में पुट देनी है पकड़ के, दाढ़ी तेरी ना कल में पुट देनी है, तेरे कान पुट दूंगा बेटे। गलीज अकीदों वाले शैतान, गंदे गलीज अकीदे, मौलवी गंदी दाढ़ियों वालों को फॉलो करने वाले। हाँ जी, इतने गलीज अकीदे हैं इनके, इतने गलीज अकीदे हैं इनके। एक जिंदा इंसान को आसमान पे बिठाया हुआ है। इनसे बड़ा अहमक इंसान कोई हो सकता है दुनिया के अंदर? हिंदू मजहब और सीकर के वर्जन ऑफ इस्लाम में फर्क ही कोई नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। हिंदू हनुमान क्या जाके टलियां बजाने वाले जो लोग हैं, जो मंदिरों के अंदर टलियां बजाते हैं, और सीकर के अकीदों में फर्क ही कोई नहीं है। ऐसा गलीज अकीदा रखने वाला बंदा इधर आके बात करेगा। बरातें निकालते हैं पानी के अंदर से, 6 नबियों को जिंदा आसमान पे रखा हुआ है, अल्लाह को मानते हैं कि इस कायनात में है ही नहीं है। फिर इतने गलीज अकीदे, इतने बड़े मुशरक के कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हर जगह हर वक्त हाजिर हैं। डूब के मर जाओ ऐसे अकीदे रखने वालों। इस्लाम को बदनाम करने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जब आपके इस्लाम को कोई देखता है तो डर जाता है कि ये फट ना जाए। ये सिखाया है तुम्हारे मौलवी ने तुम्हें? तुम्हारे मौलवी ने सिर्फ तुम्हें दाढ़ी रखना और सलवारें ऊपर उठाना सिखाया है, उसने तुम्हें बताया ही नहीं है कि इंसानियत क्या है। लोगों को मारना तुम्हारा अकीदा, लोगों की जान लेना, पेट्रोल फेंक के आग लगाना सीकर का गलीज अकीदा। अंदाजा करो कि सीकर के वर्जन ऑफ इस्लाम की दुनिया में क्या हैसियत है। हिंदू बेहतर हैं, सिख बेहतर हैं, वो यहूदी बेहतर हैं जिनको कुरान ने काफिर कहा। जिस अकीदे, जिस अकायद पे सीकर बैठा हुआ है और अस्तगफिरुल्लाह उनको कुरान के साथ मंसूब करता है, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि जितना इनके अकायद ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, जितना सीकर के अकायद ने इस्लाम का नाम बदनाम किया दुनिया के अंदर, इनको नाम बदल लेना चाहिए। मेरा तो यही मशवरा है कि ऐसे जलील अकीदे अगर तुम रखना चाहते हो तो अपने मजहब का नाम दीन मौलवियत रख लो। मौलवियों के पीछे जाते हो ना, जो मौलवी ने कह दिया ठीक है, पूछा जाए तुम्हारा अकीदा है क्या, शर्म आती है। हम अपने अकायद पे बात नहीं करते, हम मंदिर में टलियां बजा लेंगे, हम बुतों के आगे जाके सजदा नीचे करके उनसे मांगेंगे, कब्रों के आगे सजदा करेंगे, हम घोड़े के नीचे से गुजर के घोड़े के, मतलब सीकर क्या अकीदे हैं यार तुम्हारे जी। अकीदों पे तुम बैठे हो। अच्छा, मेरी गुजारिश है कि हम ऐसी टर्मिनोलॉजी हरगिज ना दोनों साइड से यूज करें जो कि इंसल्ट्स टू ईच अदर्स पर्सनालिटीज हो। भाई मेरी आपको दरख्वास्त है, देखें हम दो एजुकेटेड लोगों के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें किसने ये अल्फाज मेरे अकीदे के बारे में इस्तेमाल किए। मेरी डिस्क्लेमर सुने ना, कानों से पकड़ के आसमान पे उठाऊंगा, नीचे से टांगे मारेगा। जवाब साहब प्लीज मेरी बात ये देखे दूधी बादल हो रहा है। जवाब साहब, अगर आप जैसे दो इस तरह के एजुकेटेड लोगों के दरमियान ना होती
Who started first? افضل بھائی مجھے صرف اتنا بتا دیں کس نے اسٹارٹ تعلیم کا کیا؟ یہ فائدہ ہے کہ کس نے یہ الفاظ استعمال کیے ایک پہلے؟ اچھی جو گفتگو ہے افضل وہ بھائی سننے کو میرے ملے. سمپل سوال کا جواب دے دیں کس نے یہ الفاظ بڑا ایسا میرا استعمال ٹائم کیے؟ لگا دینا یہ چپ نہیں کرے گا. افضل بھائی مجھے صرف یہ بتا دیں ہم اتنے یہاں لوگ سے سن رہے ہیں ریسٹارٹ کر کس رہے ہیں نے جواد صاحب, ہم افضل ریسٹارٹ کر رہے ہیں افضل ڈائلاگ بھائی کو. ریسٹارٹ کر لیجئے گا, میرے سوال کا جواب دیں کس نے یہ سٹارٹ کیا؟ سر میری آپ سے درخواست افضل ہے بھائی ہمت مٹی کریں, ڈالیں جو ہو افضل گیا. بھائی ہمت کریں, اتنی ہمت کر کے مجھے بتا جواد دیں صاحب کہ دیکھیں, کس نے عقیدوں کے بڑا اوپر ایسا میں دلالت بتاتا اور ہوں زمین حوالہ پر جواد یہ صاحب لفظ میں استعمال ہوئے؟ انفلیمیٹری ڈائلاگ کو نہیں پروسیڈ تو کرنا اس کو چاہتا. کیوں نہیں, اس کو منع کریں نا جس میرا نے صرف سٹارٹ مقصد کیا یہ ہے کہ جو بھی شروع جس نے کرتا کیا ہے اس کے اسی کی طرف لوٹ کے پیارے بات بھائی جاتی میری ہے. ریکویسٹ سن لیں, میں آپ سے معذرت خواہوں اگر انہوں نے انیشیٹ کیا. ہاں میری آپ تھینک یو ویری درخواست مچ, ہے تھینک کہ یو دونوں تھینک یو, طرف سے سب نے سن دونوں طرف لیا سے کہ سیکر نے یہ سر سٹارٹ کیا, وہ جواد صاحب سمجھتا ہو تھا گیا. کہ ایسی آپ باتیں کر کے میں جواد جیت صاحب جاؤں اب گا. آپ کی اسٹیٹمنٹ کو میں اکنالج بھی کر رہا ہوں, اس کے باوجود میری آپ دونوں سے درخواست ہے انفلیمیٹری ماحول کو نہ رکھیں کیونکہ اس سے اشتعال ہوگا اور دونوں سائڈ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ریٹرک جو ہے وہ ضرور اور انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ. لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ کلپ ہمارا استعمال کریں گے ہمارے ایکچولی خلاف دونوں سائڈ. بالکل تو بالکل میری صحیح آپ بات, دونوں سے درخواست ہے کہ ریٹرک کو پلیز رکھیں, بالکل جی, عقائد کو ایکسٹریم پہ رکھیں لیکن ریٹرک کو مائل رکھیں. تھینک یو. بالکل صحیح بالکل صحیح. آپ جی کے بڑا تھینک سا یو. 3 منٹ لگا. اچھا بڑا صاحب ایسے آپ نے معذرت کر لی, بڑا صاحب آپ کو معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ کلمت الفصل میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے غلیظ عقیدے کا, او خبیث عقیدے کا. یہ ایگزیکٹلی آئی ایگری ود دیٹ کہ وہ میں نے سنا ہوا ہے, ریفرنس میں نے دیکھا ہوا ہے. جی آپ اب کنٹینیو کریں, انہوں نے آپ کا اس کو ٹائمر سٹارٹ ہو گیا. بدتمیزی کہا ہے تو انہوں نے بدتمیزی بشیر احمد ایم اے صاحب کی کہی ہے, یہ میں نے نہیں کی بدتمیزی, یہ انہوں نے ان کو بدتمیز کہہ دیا. ان کو اصل میں اس لیے میں کہتا ہوں وڈائٹ صاحب پڑھا لکھا بندہ جب سامنے آتا ہے نا, لٹریچر جس نے پڑھا ہوتا ہے اس سے بات کرنے میں آسانی رہتی ہے. انہوں نے پڑھا چھڑا تو ہے نہیں, انہوں نے پرسن کو ٹارگٹ کرنا ہے بیٹھ کر, انہوں نے جا کے جھکتے کرا دینی. میرا اب یہی مسئلہ ہو جاتا ہے, یہی مسئلہ ہے جب آپ اپنے لیول پہ کوئی بندہ نہ ہونا تو اس سے بات کرو تو پھر آپ اب خبیث کیا وہ بھائی انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ غیر احمدیوں کو, یہ ان کو لکھا ہوا ہے, خط لکھا ہے میرے صاحب نے, غیر احمدیوں کو مسلمان کہنا ایک خبیث عقیدہ ہے. یہ لکھا ہے میرے بھائی, آپ نے میں مسلمان کہا, آپ خبیث عقیدے پہ ہو, اب میں خبیث کو کیا کہوں, خباثت کہوں یا اور کیا کہوں بھائی. دوسری بات ہے کہ دیکھیں کبھی داڑھی کے اوپر کبھی فلانے کے اوپر, اچھا کتنی اب انہوں نے بڑا صاحب اب میں دیکھیں اب میں کیا کہوں. انہوں نے کہا اب کیونکہ خود پڑھا ہی نہیں ہوا, انہوں نے کہا کس قدر احمق عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ ماننا. مرزا صاحب 52 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ مانتے تھے, احمق عقیدہ تھا ان کا, وہ احمق تھے, وہ 52 سال معاذ اللہ, میں یہ الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس نے خود مجھے فل ٹاس دی ہے چھکا مارنے کے لیے. اسے بیوقوف لوگوں کو یقین کریں عقل ہونی چاہیے. 52 سال مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ مانتے تھے, ان کے مطابق اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا 10 سال کے ہوئے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے, کہتے نہیں میں نے مسلمانوں کا عقیدہ ماننا ہے, احمق کا عقیدہ ماننا ہے میں نے. خدا کا خوف کرے, پڑھ لے ریڈ کر لے. پھر انہوں نے دیکھیں داڑھی کے اوپر چلے گئے. یار کوئی بات ہے کرنے والی, کیا مرزا طاہر کی داڑھی اسلام میں تھی؟ کیا یہ جو بشیر الدین محمود نے داڑھی رکھی تھی یہ اسلام میں تھی؟ کیا بشیر احمد ایم اے کی داڑھی اسلام میں تھی؟ آج جو احمدیوں نے داڑیاں فرینچ کٹیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ آرنلڈ شوازنگر کی داڑھی ہے, اسلام کی داڑھی ہے؟ یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی, داڑھی رکھی ہے. پھر مولوی نے ان کو شلواریں اوپر کرنا سکھایا, تو آپ کے مربیوں نے کیا سکھایا, شلواریں نیچے کرنا؟ ہمارا تو چلو پھر بھی کیا اتنے کر لو, تاڑے نے تھلے لانا سکھاتا ہے باقیاں. ابھی چلا دوں وہ آڈیو آپ کی, چلا دوں بیٹھ کر کے, کیا پہ کیا کھلا ہویا ہے, کیا کھلا ہویا ہے, کون کدھر لگا ہویا ہے, لگا دوں آپ کے سامنے ابھی. یار کس طرح کے ریٹورک ہے, آپ پڑھے لکھے اگر خود کو کلیم کرتے ہیں, یو شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. لٹریچر پڑھا نہیں اور ہمارے سے آگے بحث کرنے. بڑا ایسا میں نے کوئی بات ادھر کوئی, وہ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں, میں نے کوئی گالی دی اس کو, میں اس کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں, اب اس نے پڑھی نہیں ہے. ابھی میں کوئی اور حوالہ دوں گا, میں یہاں پر کہہ دوں ذریۃ البقایا, یہ کہے گا اس نے گالی نکال دی. میں یہ کہوں گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے, کہے گا گالی نکال دی. میں کہوں گا ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی, کہے گا گالی نکال دی. اب میں کروں کیا, کس لٹریچر سے بات کروں؟ جارگنز آئی ہیں جواد, جارگنز, روحانی خزائن کے جارگنز آئی. کس طرح بات کروں تم سے بھائی؟ میں میڈیکل کی فیلڈ میں ہوں گا تو میں میڈیکل ٹرمز بولوں گا, لیگیلٹی کی فیلڈ میں ہوں گا لیگل ٹرمز بولوں گا. روحانی خزائن میں یہی ہے, نطفہ, حرام کی اولاد, ذریۃ البقایا, کتیوں کے بچے, یہ ہے جارگنز, خبیث عقیدے. جزاک اللہ. میں اس کے ساتھ چلو شاباش, میوٹ لگا لو, شاباش, ٹائم پورا ہو گیا, میوٹ لگا لے, میرے 3 منٹ. جی آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. پہلی بات یہ, سیکر صاحب سلوار نیچے محرابوں میں ہوتی ہے. یوٹیوب تھوڑا سا گوگل پہ جائیں, سرچ کریں اور آپ یہ لفظ لکھیے گا, ان مائی ورژن آف اسلام لکھیں. آپ سیکر اپنا نام بھی لکھ لیجئے گا گوگل میں, چیٹ جی ٹی پی سے پوچھ لیجئے گا, لکھیے گا آئی ایم سیکر
please tell me in my version of Islam, محراب کے اندر سلوار نیچے کر کے مولوی کیا کرتا ہے؟ صرف اس سے پوچھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے مولوی نے، آپ جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کو ایک عجیب سا اسلام پیش کر دیا، جس کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہے لیکن دور دور تک اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان سے پوچھئے گا کہ محراب کے اندر سلوار نیچے کر کے کیا کیا جاتا ہے، پھر اسی سرچ انجن میں لکھیے گا، صرف اتنا لکھیے گا آئی ایم سیکر، پلیز ٹیل می ان مائی ورژن آف اسلام مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، سب کھل کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کس ورژن آف اسلام کی بات کر رہے ہو، کن عقائد کی بات کر رہے ہو۔ میرے پیارے بھائی، ہم تو دنیا میں جدھر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی کس اسلام سے تعلق رکھتے ہو؟ اگر ہم یہ نہ بتائیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں تو لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ کہیں پھٹ نہ جائے، ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ سیکر والے ورژن آف اسلام کا ہے۔ اس جہالت کا میرے پیارے بھائی میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی میڈیسن نے، میڈیکل سائنس نے کوئی دوائی نہیں بنائی۔ اخباریں اٹھا لوں، یوٹیوب سرچ کر لوں، انٹرنیٹ سرچ کر لوں، گلی میں جا کے لوگوں سے پوچھوں، توبہ توبہ توبہ، ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ سیکر کس ورژن آف اسلام کا پیروکار ہے، اس کے عقیدے ہیں کیا، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ مندر میں جانے والا ہے، کسی مزار پہ جانے والا ہے، کہ دریا کے پاس کھڑے ہو کے سیلاب کو روکنے والا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے۔ قرآن کا اسلام لیا کدھر سے ہے؟ یہ بھی ہمت نہیں ہے تمہیں بتانے کی۔ ایک سٹیٹمنٹ، جنرل سٹیٹمنٹ دینی رسول اللہ کے اسلام، بھائی رسول اللہ کے اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق ہوتا تو آج تم پڑھے لکھے کہلاتے، جہالت والی باتیں نہ کرتے، منہ سے گند نہ بکتے۔ یہ گندی باتیں تمہیں کرنی اس لیے پڑتی ہیں کہ تم جس ورژن آف اسلام سے تمہارا تعلق ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ سے۔ افسر صاحب ٹائم جی آپ کا ٹائم ہو گیا، میں آصف صاحب آپ کا ٹائم میں نے لگا دیا، 3 منٹ پلیز، اوور ٹو یو، تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں پتہ ہے بات یہ ہے، محرابوں میں وہی ہوتا ہے جو قادیان کے بیت الدعا میں ہوتا ہے، وہاں تیل کی شیشی پڑی آصف ایک منٹ، میرا ٹائم دوبارہ لگا دیں گے، آپ شروع کر دیجیے گا، میرا ٹائم دوبارہ لگا، آپ دوبارہ شروع کر دیجیے گا۔ اچھا سیکر صاحب کو کسی نے ڈراپ نہیں کیا، سیکر صاحب کو کسی نے ڈراپ نہیں کیا، وہ خود گئے ہیں بیکاز ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ ہیو دی لاسٹ۔ ٹھنڈا ہو کے چلا گیا نا، سیکر ٹھنڈا ہو کے چلا گیا۔ ایک منٹ آصف بھائی، یہ میرا ٹائم نہیں، میرا ٹائم دوبارہ لگا ایک منٹ، ان کو 5 منٹ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ پیارے بھائی 5 منٹ لے لینا، بولیں گے تو پھر میں جا رہا ہوں۔ آصف صاحب 5 منٹ لے لینا، آپ 5 منٹ لے لینا میرے پیارے اچھا بھائی۔ جواد صاحب آپ انٹرپٹ ایسے تو نہ کریں، ان کا ٹائم دیکھیں اب چل رہا ہے تو آپ بات کرنی ہے نا، 5 منٹ لے لیجیے گا۔ دوبارہ لگا نہیں لیکن 5 منٹ لے لیجیے گا آصف۔ نہیں آصف صاحب، جواد صاحب یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں نا۔ آصف صاحب نکالیں گالیاں، آپ بھی گالیاں نکال لیں، نکالیں گالیاں، چلیں جواد صاحب پلیز ان کو 4 منٹ دے دیں، گالیاں نکال لیں۔ میری آپ دونوں سے دوبارہ سے لگائیں، جواد صاحب شروع سے آپ نے دوبارہ سے لگائیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آصف ندیم کو 4 منٹ دیے جائیں، 3 منٹ کی جگہ 4 منٹ دیے جائیں۔ جی آصف صاحب آپ کا ٹائم میں دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہوں۔ جتنا گند بولنا ہے بول لو، جتنا گند بولنا ہے بول لو۔ میری اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ریٹرک کو مائلڈ رکھیں گے، مناسب رکھیں گے، عقائد کو ایکسٹریم رکھیں۔ دیکھیں افضل بھائی، میں ویسے اجازت چاہوں گا، جس کو میں نے کانوں سے پکڑ کے ہوا میں اٹھانا تھا میں نے اٹھا لیا، وہ ٹانگے مارتا ہوا نیچے چلا گیا نا، ٹانگے مارتا ہوا چلا گیا نیچے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پتا چلا ہے کہ شیر کا سوا شیر ہوتا ہے، شیر کا سوا شیر ہوتا ہے۔ آپ نے 1-2 باریاں دی، پھر اس کے بعد اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس صرف وہی باتیں کرنے کے لیے جواب میں وہی باتیں آئیں گی۔ سن کر نہیں جائیں گے، بات پتہ ہے کیا، بددیانتی اور بدنیتی اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا افضل بھائی میرا ٹائم لگا دیں ذرا۔ جی میں ٹائم آپ کا لگاتا ہوں 3 منٹ۔
गिव मी 1 सेकंड यार। नहीं जवाद 5 साहब आप मिनट इधर ही लगाए रहेंगे, उनका उन्होंने, जवाद साहब ने कहा है कि 5 मिनट लगाए, 5 मिनट नहीं लगाए। उनका मैं उनकी अफजल भाई इजाजत नहीं चाहूंगा उन्होंने मेरी बात नहीं क्योंकि उनका रिस्पांस क्योंकि लेते जाए ना, क्योंकि द रिस्पांस लेते डैमेज जाए। हैज बीन डन, नहीं वो डैमेज फिर हैज बीन इंटरप्ट कर रहे डन। हैं। ओ अब ठीक सारे है, आसिफ कर नदीम रहे हैं। ओ भाई को पकड़ सेलिब्रेट तो के सारी नहीं रात जी, पे ही जो सेलिब्रेट करने वास्ते। करना है पाँच करें, जो 5 करना मिनट के है बाद करें। वो मैं फिर इजाजत चाहूंगा, मैं इजाजत वो चाहूंगा, फिर मेरे में वो बस कैपेसिटी भाग गए नहीं क्यों? है डर रहे कि हो, अब मैं डर रहे मजीद हो। अगले की जवाद गलाजत डर के गए, ऊपर जवाद उसका डर जवाब गए, दूं। ठीक है, जवाद डर गए, मैं जवाद डर डर गया, गए। मैं डर गया। कालू हाँ सलामा जवाद, आसिफ नदीम भाई, कालू हाँ अच्छा सलामा, डर जवाब गए, साहब कालू जवाद मेरी डर गए, सलामा। रिक्वेस्ट, ठीक अच्छा है, मेरी जवाद आसिफ साहब डर आपसे भी गए। रिक्वेस्ट है कि रेटलेट को रखें थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड। नहीं नहीं अफजल जवाद भाई साहब आप देखें, यहाँ अब तो सबको पता है ना कि सिर्फ गंदी जुबान इस्तेमाल होनी है, तो मुझे क्या जरूरत है जवाद ऐसे भाग महफिल में गया, बैठने की भाग जिधर गया, कभी जवाद नहीं लेकिन भाग उसने जवाद गया, साहब गंदा आपके बोला, मैंने भाग जवाब गया, में जवाद उसको भाग पूरा गया, का पूरा तोल के वजन में उतना गंद जवाद दिया। भाग गया, हाँ जवाद मैं साहब भाग गया। आसिफ डर नदीम गए, भाई डर अपना गए, मुसलमानियत तो साबित घबरा कर गए, दे। घबरा आपके तो गए, भाइयों ने घबरा आपको गए। इस्लाम से निकाल दिया। जवाद डर अफसर गए, साहब घबरा ये गए, ये दोनों को म्यूट कीजिए, मुझे दीजिए बस। जी दोबारा जवाद को आबिद साहब आप जितना बोलना चाह रहे हैं अभी? नहीं नहीं, मुझे 5 मिनट जी दे। मैं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं आबिद भाई मुझे 5 मिनट दे। हाँ अफसर इनको आसिफ साहब को कर दें। हाँ जी ये क्या ठीक है? ठीक है। नहीं वो भाग गया, कोई बात नहीं, उसने भागना ही था जी। जवाद देखें हाँ जवाद ने तो भागना ही था, लेकिन मेरी बात सुनो। अफजल भाई आपकी लाइव लगी हुई थी आज, ठीक है, जी ये जी वाली। जी 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 अच्छा अब चूंकि वो जवाद साहब मैदान छोड़ के भाग गए हैं, तो इसलिए बस मैं आपसे अब बात करता हूँ, फिर आबिद भाई को भी मौका देंगे। आपको याद है कि आपकी लाइव लगी हुई थी, आप के पास पहला गेस्ट मैं था, ठीक है। ये जवाद जैसे लोग जो है ना, ये आसिफ नदीम को एक सॉफ्ट टारगेट समझकर आ जाते हैं, ठीक है। आपसे मेरी कभी कभी पर्सनली व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, आप जानते हैं कि मैं कितना सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हूँ, ठीक है। एब्सोल्युटली 100%। अच्छा अब बात इतनी सी है कि जवाद भाई ने यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं, आप अच्छी तरह से गवाह हैं कि मैंने जो शुरू में आपसे बात की थी ना, आपको याद होगा मैंने शुरू में आपसे ये बात की थी कि अहमदियों के लिए एक नामुमकिनात में से है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि कोई अहमदियत छोड़ के मुसलमान भी हो सकता है, ठीक है। ये लाख अपने आप को मुसलमान कहें, लेकिन मसला सिर्फ इतना ये है कि अगर तो ये कहें, इस बात का ऐलान करें कि मुसलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले भी मुसलमान हैं, तो फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी दज्जाल के मानने वाले भी मुसलमान हुए, ठीक हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको इस बात का इकरार करना पड़ेगा। अच्छा अब बात इतनी सी है कि इनके सामने ये बात कही गई कि मिर्ज़ा साहब का खुद का कहना है कि जो, या उनके बेटे का कहना है कि जो इस अक़ीदे पे है कि गैर अहमदियों को मुसलमान कहे, वो एक खबीस अक़ीदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मुझे मुसलमान कहेंगे तो ये एक खबीस अक़ीदे पर है, इनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। इनका जो है ना सारा का सारा ज़ोर जवाद भाई का, देखें सारा का सारा ज़ोर क्या है, आपने पूरी कन्वर्सेशन सुनी है, वो सिर्फ यही है कि जो नीचे अहमदी लिसनर्स हैं उनको ये बताया जाए, या वो अहमदी जो अहमदियत छोड़ के वापस इस्लाम में आने के दर पे खड़े हैं, यानी उनको सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत है कि उनके लिए दरवाज़ा खुले और वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, वो उनको वापस टांगें खींचकर वापस खींचने के चक्कर में होते हैं कि नहीं इस्लाम में ना जाना। और कुफ़ारे मक्का का यही काम था। देखें जब कुफ़ारे मक्का के पास अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, तो क्या हुआ, कुफ़ारे मक्का में से लोग जो हैं वो आने लग गए इस्लाम में, और उन्हीं के रिश्तेदारों ने पकड़ पकड़ के उन्हें जंजीरों से बांध के रखा, ठीक है। ये काम जमात अहमदिया के लोग करते हैं कि वो जंजीरों से बांध के रखना चाहते हैं, और मज़े की बात ये कि ये खुद भी सारे के सारे जंजीरों में जकड़े में हैं।
ان کو اس قدر توفیق نہیں ہے کہ وہ اسلام کی خوبصورتی کو جاننے کی کوشش کریں. ان کے دماغ اتنے بری طرح سے قید کیے گئے ہیں کہ جو بت ان کے سامنے کھڑے کیے گئے ہیں یہ ان بتوں کے پجاری ہیں، ان بتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور جب ان کے بعد اب جیسے انہوں نے اننیسیسری جناب شلواریں اوپر کرنا سکھایا، جب کا ان کو بتایا گیا کہ شلواریں اترتی بھی ہیں، ہم نے تو نہیں کہا نا، نداء النصر نے کہا، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے جناب کہا محرابوں میں اترتی ہیں. اور پھر میرے سامنے قادیان کے احمدی اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر چکے ہوئے ہیں کہ بیت الدعا جو قادیان میں ہے، جہاں پر صرف 2 بندے میکسیمم یا 3 بندے جا سکے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں اندر سے دروازہ بند کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ وہاں تیل کی شیشی کیوں رکھی ہوتی ہے؟ عینی گواہ نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، اگر آپ نے اس طرح کا گندا کیچڑ اچھالنا ہے تو ہمارے پاس بھی ہے. میرا تو اپنے سگے کزن کا بیٹا امریکہ کی جیل میں 30 سال کے لیے ایکسٹورشن میں پکڑا گیا. ساری لائف کے لیے اس کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بین ہے. میرے تو خاندان کے اندر ایگزامپلز ہیں. کیا تھا؟ جامعہ میں اس نے پورے 5 سال سٹڈی کی، اس کے بعد جناب وہ 5 سال کی سٹڈی کے دوران جو ہے وہ مائنر بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کہتا رہا کہ مجھے ننگی تصویریں بھیجو اپنی. امریکہ نے اس کو، کینیڈا میں انہوں لوگوں نے چھڑوا لیا، امریکہ نے اس کو کہہ دیا بھئی ہمارا مجرم ہے، ہمیں لا کر دو، ہم اس کو سزا دیں گے. 30 سال کی قید ہو گئی. آپ ہر برائی جو آپ مسلمانوں میں بتائیں گے نا جواز صاحب، وہ احمدیوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. اس کو مانے یار، اس سے نہ بھاگے. چلے میرے 5 منٹ پورے ہو گئے، عابد بھائی کو ٹائم دیں. جی آپ سے بولیں. جی میرا ٹائم لگا دیجیے گا. میں پھر اپنی پہلی بات پہ میں ان کی یہ جو بیہودہ لگ باتیں انہوں نے کی ہیں جواز صاحب سے، میں اس کا جواب بالکل نہیں دوں گا، کیونکہ اس براڈ کے اوپر ہم پرسنالٹی کے اوپر جائیں گے ہی نہیں، عقائد کے اوپر بات کریں گے. حقیقی اسلام کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات کی کہ میں نے قرآن پاک میں سے 3-4 مثالیں دی کہ بتائیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ یہ چیزیں ہیں جو حقیقی اسلام. تو اس کا مطلب ہے حقیقی اسلام تو پھر الگ سے کوئی نیا اور جدید اور کوئی اس طرف کا کوئی نیا مذہب آیا، دین نہیں ہے. کیونکہ دین ہوتا تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. میں 1-2 اور بھی بیان کر دیتا ہوں. کہاں پہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا ہے کہ جو طاعون صرف اسی کو آ کے پکڑے گی جو متقی نہیں ہوگا؟ کون سی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کون سی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے دین محمدی کی؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی حدیث، کوئی قول، کوئی چیز پیش کر دیں کہ طاعون صرف اس وقت آتی ہے جب قوم یا جو بھی وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کے مخالف ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی ہوتا ہے، وہ جب نبی کو گالیاں دیتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے تو صرف پھر طاعون آتی ہے. لیکن اگر وہ ادب کے دائرے میں رہ کے اس نبی کا انکار کر دے، اس خدا کی آیات کا انکار کر دے، تو پھر بھی اس کے اوپر عذاب نہیں آتا. کون سے دین اسلام کے اندر یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ لیکن یہ حقیقی اسلام کے اندر یہ موجود ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ کون سے دین محمدی میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان موجود تھے؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے اور شریعت تو کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا. ہم تو پیدا ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا کہ میں نے تخلیق کیا، پھر ان کے سے ہی ان کا جوڑا بنایا، اور پھر آگے ان جوڑوں سے عمل تولید کے ذریعے آگے پیدائش جاری کر دی، نسل جاری کر دی. ہم تو پیدا ہوئے. تو وہ کون سے انسان تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی
دین محمدی میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونی ہے تو وہ اس سے پہلے بھی موجود تھے اس دنیا کے اندر؟ کون سا حقیقی اسلام؟ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا؟ بالکل نہیں. یہ دین مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو قادیان کے اندر پیدا ہوئے، یہ ان کا دین تھا جس کو حقیقی اسلام کہا جا رہا ہے. تو یہ شوگر کوٹڈ جو باتیں آپ کرتے ہیں صاحب جی، تو ان کو ذرا دیکھ لیجیے. باقی یہ ایک فتویٰ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا، آصف ندیم صاحب نے. ایک فتویٰ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مسلمان کس کو کہنا ہے اور کافر کس کو کہنا ہے. ریویو آف ریلیجنس نمبر 4 صفحہ نمبر 163. اور مسیح موعود کو سچا مسلمان جانے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانوں کو بھی سچا جانے جو اس نے مسیح موعود کے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں، اور یہ سب کچھ نفاق سے نہ ہو. آپ شرطیں دیکھیے کتنی لگائی جا رہی ہیں، تب ہم ایسے شخص کو مومن مان لیں گے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہم جو شخص حضرت مسیح کو واقعی سچا مسلمان مانتا ہے اور آپ کے مکذبین کو کافر بھی سمجھتا ہے اور آپ کے الہامات اور نشانات کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتا ہے اور پھر آپ کی بیعت نہیں کرتا، ایسا شخص یقیناً منافق ہے.